خطرے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ اسی کشاکش پہ ہم سے زندہ ہیں اقوام، یہی ہے راز تب و تاب ملت عربی۔ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کا سلسلہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے چلتا رہا، اور اللہ نے ایک مقررہ وقت پر اس ہدایت کا سب سے آخری اور کامل نمونہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں بھیج کر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ بعد میں جو زمانہ آنے والا تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا کہ انبیاء کے کچھ وارث ہوں گے جو فرائض نبوت کی تکمیل کریں گے، فرائض نبوت کو ادا کریں گے۔ نبی کوئی نہیں ہوگا، نبیوں کے وارث ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے، جو انبیاء علیہ السلام والا کام دنیا میں کرتے رہے ہیں، انسانوں کو شیطان کے اثرات سے بچانے کے لیے محنت کرتے رہیں گے۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کو اگر ہم دور نبوت سے اور اپنے زمانے تک خلاصے کے طور پر سمجھے تو ہر دور میں شیطان نے اپنے کارندوں کے ذریعے سے انسانوں کو ایمان سے ہٹانے کے لیے ہر طرح کوشش کی ہے۔ ہمارے زمانے کی جو تاریخ ہے، جس تاریخ کو ہم دارالعلوم دیوبند کے قیام سے شروع کر سکتے ہیں، تو اس کے پس منظر میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس زمانے میں جب 1857 میں مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا، اس سے پہلے یعنی جب کہ مغلیہ بادشاہ دلی کے اندر موجود تھے، ابھی مرکز پر انگریزوں کا قبضہ نہیں ہوا تھا، اسی زمانے میں پورے ہندوستان کے اندر جگہ جگہ انگریزوں کے مشن اسکول قائم ہو چکے تھے، اور عالم یہ تھا کہ آپ نے ایک بڑا نام سنا ہے، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، جو مدرسہ سہولتیہ مکہ مکرمہ کے بانی تھے۔ جب انگریزوں نے ہندوستان میں اسلام کے اوپر حملے کے لیے پادریوں کی فوج اتاری، تو ان کا مقابلہ جن لوگوں نے کیا ان میں بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، اور کچھ دوسرے 2-3 نام ہیں جو سر فہرست آتے ہیں۔ مولانا کیرانوی نے پادریوں کے سب سے بڑے نمائندے کو آگرے کے مناظرے میں ایسی شکست دی کہ 2 دن کے بعد تیسرے دن جو طے شدہ پروگرام تھا وہ آنے کی ہمت نہیں کر سکا، ہندوستان سے بھاگ گیا، اور اس نے ترکی میں جا کر جہاں عثمانی خلافت قائم تھی، وہاں جا کر یہ پروپیگنڈا کیا کہ میں ہندوستان کے علماء کو شکست فاش دے کر آیا ہوں۔ خلیفہ ترکی نے شریف مکہ کو پیغام بھیجا کہ ہندوستان کے حالات بتاؤ، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کسی پادری نے علماء کو وہاں شکست دے دی ہے، حاجیوں سے معلوم کر کے بتاؤ۔ شریف مکہ نے کہا کہ جس عالم نے اس پادری سے مناظرہ کیا تھا وہ خود مکہ پہنچ چکے ہیں، وہ ہجرت کر کے پہنچ گئے تھے، میں انہی سے معلوم کر کے آپ کو بھیجتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ علماء نے پادریوں کو ان کے مذہب کے مناظرے میں شکست فاش دی ہے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ اس عالم کو میرے پاس بھیجو، چنانچہ حضرت استنبول گئے اور ان کی فرمائش پر ساری تفصیل سنائی، اور حقیقت میں انہی کی فرمائش پر اظہار الحق لکھی، جو عیسائیت کی تردید میں اب تک کی سب سے جامع اور مضبوط کتاب ہے۔ مجھے یہ تفصیل نہیں سنانی تھی، اصل ہی عرض کرنا تھا، یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی، انہوں نے اپنے گھر والوں کو خط لکھا کہ میرے بھائی کا پوتا محمد سعید نام کا چھوٹا سا بچہ میں چھوڑ کر آیا تھا، وہ کیا پڑھ رہا ہے مجھے بتاؤ۔ گھر والوں نے خط لکھا کہ اس کے باپ امبالہ میں سرکاری ملازم ہیں، تو وہ محمد سعید امبالہ کے مشن اسکول میں پڑھ رہا ہے، یعنی عیسائیوں کے اسکول میں۔ وہاں رحمت اللہ صاحب نے فرمایا کہ میری زندگی گزر گئی عیسائیت کی تردید میں اور مسلمانوں کے ایمان کو بچانے میں، اور میرے گھر کا بچہ ان کی اسکول میں پڑھے، عجیب بات ہے، اس کو مکہ بھیجو۔ چنانچہ مکہ بھیج دیا گیا، اور انہوں نے وہاں ان کو پڑھایا، اور حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں رکھا، اور وہ مدرسہ قائم کیا جس کو سہولتیہ کے نام سے جانتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اس وقت حالات کا شکار ہے۔
وہی مولانا سعید صاحب اس کے پہلے محتمم بنے، اور اب جو محتمم ہیں وہ ان کے پڑپوتے ہیں غالباً۔ کہنا یہ تھا کہ یہ ان کا سلسلہ پہلے سے ہے۔ دارالعلوم دیوبند جو قائم ہوا اس کی تفصیلات تو ظاہر ہے کہ بہت لمبی ہیں، لیکن دارالعلوم کے سب سے پہلے طالب علم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ دارالعلوم میرے سامنے قائم ہوا، میں جانتا ہوں کس مقصد کے لیے قائم ہوا تھا۔ ان کا جملہ یہ ہے کہ 1857 کی ناکامی کی تلافی کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تھا، یعنی مسلمانوں کو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ایک پوری مکمل سلطنت سے جو طاقت ملتی تھی، اب وہ طاقت ختم ہو گئی، تو اس کی تلافی کے لیے دیوبند کے اندر مدرسہ قائم ہوا۔ علماء کو اللہ تعالیٰ جب کسی کام کی توفیق دیتے ہیں تو اس کے اندر برکتیں کس طرح ڈالتے ہیں، اس کا نمونہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ ایک طالب علم سے شروع ہوا، بغیر کسی پرو پیغنڈے کے شروع ہوا، لیکن حالت یہ ہے کہ پہلے سال کی روداد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سال جب ختم ہوا تو دارالعلوم دیوبند میں صرف یو پی اور بہار بنگال کے نہیں بلکہ افغانستان اور ماوراء النہر تک کے طلباء پہنچ چکے تھے۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ترانے دارالعلوم لکھا، انہوں نے ایک نعت کے ضمن میں یہ شعر کہا تھا کہ یہ اہل دل کا جو دارالعلوم مرکز ہے، ملا ہے سب کو یہاں کا پتہ مدینے سے، اسی کے دم سے ہے دارالعلوم میں رونق، چلا تھا علم کا جو قافلہ مدینے سے۔ دارالعلوم کی تاریخ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ آج اس گویا ادارے یا تحریک کا جو فیض ہے وہ اس طرح پہنچا ہوا ہے ساری دنیا میں کہ الحمدللہ مختلف ملکوں میں کئی جگہوں پر بہت بڑے بڑے دارالعلوم دیوبند بنے ہوئے ہیں، قائم ہیں۔ ایک ادارے کے سربراہ ہمارے سامنے ہمارے بزرگ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے ادارے الحمدللہ دنیا میں جگہ جگہ قائم ہیں۔ ہمارے دارالعلوم کے دو تین باتیں میں جلدی سے سنا دوں۔ دارالعلوم کے ایک استاد سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا کہ دارالعلوم دیوبند کتنے رقبے میں ہے، کتنی بڑی جگہ میں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو اس نے کہا کہ آپ دارالعلوم میں نہیں رہتے؟ ان کا رہتا ہوں، پڑھاتا ہوں، وہیں رہائش بھی ہے، پھر کیوں نہیں پتا؟ انہوں نے کہا اس لیے نہیں پتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند صرف دیوبند میں نہیں ہے، ساری دنیا میں ہے، اس لیے میں نہیں جانتا کہ دارالعلوم دیوبند کتنا بڑا ہے۔ اور ایک واقعہ یہ ہوا کہ امریکہ کا ایک نمائندہ، میں نے قاری صاحب کو سنایا، وہ آیا دیوبند اور اس نے دارالعلوم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد محتمم صاحب سے اس نے کہا کہ آپ کا مدرسہ بس اتنا ہی بڑا ہے، یعنی رقبے کے اعتبار سے ایسا جیسے اس کو چھوٹا لگا ہو، حالانکہ وہ کئی سو بیگھے میں بنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ اس نے ایسا کیوں آپ پوچھتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو یہ تصور لے کر آیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند اتنا بڑا ہوگا کہ دلی بھی اس کے کونے میں آ جائے۔ ان کا ایسا تصور کیوں لے کر آئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں وزارت خارجہ کے خفیہ محکمے کا افسر ہوں، اور میری جو ڈیوٹی ہے وہ مسلمانوں کی دینی سرگرمیوں کی تحقیق ہے اور اس کی رپورٹ مرتب کرنا ہے۔ میں ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اور کچھ کام دین کا کرتے ہیں وہاں جاتا ہوں۔ میں نے دنیا کے جس ملک میں جا کر آپ کے مذہب کا کوئی کام سرگرمی کے ساتھ ہوتا دیکھا اور اس کی جڑ کو اڑیدا تو اس کے نیچے سے دیوبند نکلا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کا مرکزی ادارہ کتنا بڑا ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مخدوم حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی چلنے والی یہ ساری سرگرمیاں اسی کا ایک تسلسل ہیں، اور یہ بھی دارالعلوم دیوبند ہے الحمدللہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت قاری صاحب کی کوششوں میں برکتیں ڈالی ہیں۔ ہمیں کچھ تو اندازہ تھا، لیکن یہاں آ کر جس طرح ہم نے رونق دیکھی ہے، برکت دیکھی ہے، علم دیکھا ہے، دین دیکھا ہے، ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اس کو قبول فرمائیں گے۔ حقیقت یہ ہے ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے جو راستہ چھوڑا ہے وہ یہی دین کا راستہ ہے، یہی علم کا راستہ ہے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں دیوبند کے اندر، ابھی وہ بیٹھے ہوئے تھے مہمان، تواضع کا ایک عجیب نمونہ ہم نے اس وقت دیکھا ماشاءاللہ۔ اللہ کہ اگر صحابہ کے نمونے دیکھنے ہوں تو دیوبند جا کر دیکھو،
عجیب بات انہوں نے یہ کہی. دو رات وہ ہمارے یہاں رہے اور انہوں نے اس کے بعد یہ بات لوگوں سے کہی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ علامہ اقبال اگر ہوتے، اقبال کا کلام عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے، اقبال کے اردو اشعار مشہور ہیں، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. اس کا جو عربی ترجمہ ہے وہ انہوں نے پڑھا اور وہ کہنے لگے کہ اگر آج اقبال ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ آپ نے اگر دیوبند کو دیکھا ہوتا تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبند کی وہ روح الحمدللہ قاری صاحب کی قیادت میں یہاں کام کر رہی ہے. اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے ہیں. اور جو شعر میں نے شروع میں پڑھا ہے وہ حقیقت میں قاری صاحب کی خدمت میں خراج عقیدت کے طور پر پڑھا ہے کہ کوئی بزم ہو کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا. اللہ تعالیٰ قاری صاحب اور ان کے رفقا کے ذریعے چراغ سے چراغ جلانے کا یہ سلسلہ قائم رکھے اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.